یاد رکھیے گا کہ ہمارے پڑوسیوں میں ہماری آخرت کی منزل چھپی ہوئی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، انسانی سماج میں زندگی گزارتے ہیں، رہتے اور بستے ہیں۔ اس معنی کر ہزاروں بلکہ سینکڑوں لوگوں سے ہمارے رشتے بنتے ہیں اور تعلقات ہوتے ہیں۔ انہی تعلقات میں ہم سب کا ایک گہرا تعلق ہمارے اپنے پڑوسیوں سے ہوتا ہے۔ لہذا دین اسلام نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور ان پڑوسیوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، کچھ احادیث اور واقعات کی روشنی میں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک کافر رہتا تھا۔ وہ کافر حضرت کو پریشان کرنے اور تکلیف دینے کی غرض سے پرنالے کے ذریعے روزانہ گندگی آپ کے گھر ڈال دیا کرتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار پانی سے اس کی صفائی کر دیا کرتے۔ روزانہ کا اس کا یہی معمول تھا۔ ایک مرتبہ وہ کافر حضرت کے دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ میں روزانہ پرنالے کے ذریعے آپ کے گھر گندگی ڈال دیا کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ بھائی میں پانی ڈال کر صاف کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا بالکل ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ حضرت مالک بن دینار کا جواب تھا کہ مجھے غصہ تو آتا ہے، لیکن میرا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک یہودی کا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ یہودی انتہائی غریب اور مفلس تھا۔ اس کے گھر کسی قسم کی لائٹ یا روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور اس یہودی کے گھر ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ وہ بچہ رات میں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے رات بھر رویا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا معلوم کریں کہ آخر یہ بچہ رات بھر کیوں روتا ہے۔ معلوم کرنے پر یہ پتہ چلا کہ ان کے گھر میں لائٹ یا روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات بھر روتا ہے۔ ایک مرتبہ اس یہودی کو ایک سفر درکار ہوتا ہے۔ وہ یہودی ایک لمبے سفر پر چلا جاتا ہے۔ اس کے سفر پر جاتے ہی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اس کے گھر لائٹ کا یعنی روشنی کا انتظام کر دیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ یہودی کا جو بچہ تھا وہ ایک سکون کی نیند رات بھر سو جاتا۔ جب وہ یہودی ایک لمبے سفر سے اپنے گھر واپس آتا ہے تو اس کے اہل خانہ، اس کے تمام گھر والے اس یہودی سے اس پورے واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پڑوس میں مسلمانوں کے جو بزرگ رہتے ہیں وہ روزانہ اپنے بچے کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا کرتے، جس کے نتیجے میں ہمارا جو بچہ ہے وہ بڑے سکون اور اطمینان کی نیند سو جایا کرتا تھا۔ وہ یہودی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ روزانہ میرے گھر میں روشنی کا انتظام کر دیا کرتے تھے، میرے تاریک گھر کو روشنی میں بدل دیا کرتے تھے۔ اب جو ہمارے دلوں میں تاریکی ہے، کلمہ پڑھا کر اس کو بھی روشنی سے بدل دیجئے اور ہمیں اپنوں میں داخل کر لیجئے۔ یہ دو واقعات ہیں۔ ان دو واقعات سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان کی خیریت لیتے رہیں۔ انہیں کسی قسم کی ضرورت ہے، کوئی کام ہے، کسی وقت ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہم ان کی مدد کریں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور ان کا خیال رکھیں۔
اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری طرف سے ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اور ہم اپنے آپ کو ان کی دل آزاری سے محفوظ رکھیں۔ یہی ایک صالح کامیاب اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اور ایک دوسرا سبق جو ہم سب کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے غیر مسلم پڑوسی اور مسلم پڑوسی، اور اگر آگے بڑھ کر ہم یہ کہیں کہ وہ پڑوسی جو ہمیں تکلیف دیا کرتے ہیں، ان کے تعلق سے دین اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اور ہمارے اکابرین اور بزرگان دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس سے تمہارا پڑوسی راضی ہو۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے، عن ابی شریح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل لمن یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے خوف کھا کر ڈر کے مارے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کے فساد اور تکلیف اور ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے صحابہ کے درمیان گفتگو شروع کی، اور پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کر دیے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حق بیان کر دیں گے۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہمارے اکابرین اور بزرگان دین نے اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کیا۔ آج ہم یہ غور کریں کہ ہمارے وہ پڑوسی جو مسلمان ہیں، جو ہمارے اپنے مذہب کے ماننے والے ہیں اور ہم مذہب ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کس طریقے کے برتاؤ ہیں۔ کیا وہ ہم سے راضی ہیں یا تکلیف میں ہیں؟ اگر وہ ہم سے تکلیف میں ہیں تو ہم انہیں راضی کر لیں، اس لیے کہ اگر ہمارے پڑوسی جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، بسر کرتے ہیں، صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ رب بھی راضی ہو جائے گا۔